بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، 10ویں فصل ہے بیع الصرف۔ سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بیع صرف کی تعریف اور کچھ مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الصرف هو البیع اذا كان كل واحد من عوضیه من جنس الاثمان فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلف في الجودة والصياغة ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه ويجوز بيع الذهب والفضة مجازفة۔ ترجمہ دیکھ لیں، بیع صرف یہ وہ بیع ہے جبکہ عوضین میں سے ہر ایک ثمن کے جنس میں سے ہو۔ اگر اس نے بیچا چاندی کو چاندی کے بدلے میں یا سونے کو سونے کے بدلے میں تو جائز نہیں ہے، مگر برابر سرابر، اگرچہ مختلف ہوں عمدہ ہونے میں اور گھڑائی میں، اور ضروری ہے عوضین پر قبضہ کرنا جدا ہونے سے پہلے۔ اور جب سونے کو بیچا چاندی کے بدلے میں تو اضافہ جائز ہے اور قبضہ کرنا واجب ہے، اور اگر دونوں جدا ہو گئے بیع صرف میں عوضین پر قبضہ کرنے سے پہلے یا ان دونوں میں سے ایک پر قبضہ کرنے سے پہلے تو عقد باطل ہے، اور جائز نہیں ہے تصرف کرنا بیع صرف کے ثمن میں اس پہ قبضہ کرنے سے پہلے، اور جائز ہے سونے کو بیچنا اور چاندی کو بیچنا اندازے کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے جو بیع کی آخری قسم ہے بیع الصرف، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جو بیع الصرف ہے یہ ہوتی ہے بیع الدین بالدین، یعنی دین کی بیع دین کے بدلے میں۔ اب دین کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اصل میں جو صرف کا لغوی معنی ہے، لغوی معنی کا معنی ہوتا ہے اس کا اضافہ اور پلٹنا۔ تو چونکہ دراہم اور دنانیر کی خرید و فروخت کے اندر نفع میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی ایک کے پاس ہے، کبھی دوسرے کے پاس ہے، کبھی تیسرے کے پاس ہے، اسی وجہ سے اس کو بیع الصرف کہا جاتا ہے۔ باقی اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ بیع ہوتی ہے جو کہ ثمن کی جنس میں سے ہوتی ہے، یعنی اس میں جو مبیع وہ بھی ثمن ہوتا ہے اور جو ثمن ہے وہ بھی ثمن ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف یا تو سونا ہوگا یا دونوں طرف چاندی ہوگی، یا ایک طرف سونا اور چاندی ہوگا، یا پھر ان دونوں میں سے ایک جانب کیش ہوگا، یا دونوں جانب ہی کیش ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سونے چاندی کی جو خرید و فروخت ہے، یا اسی طریقے سے جو کرنسیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے۔ اب اس میں یہی والا بتا رہے ہیں کہ جو بیع صرف ہے یہ بیع ہوتی ہے جبکہ عوضین میں سے دونوں، کل واحد من عوضین، عوضین کون سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان میں سے ایک مبیع ہے اور دوسرا اس میں سے ہوتا ہے ثمن۔ مبیع اور ثمن یہ دونوں جو ہیں یہ ثمن کی جنس میں سے ہوتے ہیں۔ ثمن کیا ہے؟ ثمن خلقی، وہ آپ کو معلوم ہے سونا اور چاندی ہے، یہ ثمن خلقی ہے، یعنی خلقتاً اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اعتبار سے ہی، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہی یہ ثمن ہے۔ باقی یہ کہ آج کل کے دور کے اندر جو کرنسی نوٹ ہے، مختلف قسم مختلف ممالک کی مختلف کرنسیاں ہیں، یہ بھی ثمن میں ہی شمار ہوتی ہیں۔ تو لہذا کرنسی کی خرید و فروخت ہو، سونے کی خرید و فروخت ہو، چاندی کی خرید و فروخت ہو، یہ ساری کی ساری بیع صرف کے اندر داخل اور شامل ہے۔ اب اس میں کیا ہے مسئلہ؟ اس میں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں جب بیع صرف کے اندر اگر تو ایک ہی جنس کے اندر کے ساتھ آپ بیع کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ سونے کی بیع آپ سونے کے بدلے میں کر رہے ہیں، یا چاندی کی بیع چاندی کے بدلے میں کر رہے ہیں، یا کرنسی ہے سعودی ریال ہے، سعودی ریال کی آپ جو بیع کر رہے ہیں وہ سعودی ریال کے بدلے میں ہی کر رہے ہیں، یا پاکستانی روپے ہیں تو پاکستانی روپے کی آپ بیع کر رہے ہیں پاکستانی روپے کے بدلے میں، تو برابری ضروری ہے۔ اگر ایک طرف 100 ریال ہے تو دوسری جانب بھی 100 ریال ہونے چاہیے، اگر ایک طرف 1 کلو سونا ہے تو دوسری طرف بھی 1 کلو سونا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر ایک طرف 5 تولے چاندی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری طرف وہ بھی 5 تولے چاندی ہونا ہی لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیں ذرا یہی بتا رہے ہیں، اگر بیچا چاندی کو چاندی کے بدلے میں یا سونے کو سونے کے بدلے میں تو جائز نہیں ہے، مگر برابر سرابر دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے، کمی زیادتی یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ، اگرچہ عمدہ ہونے میں اور گھڑائی کے اندر مختلف ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس میں اگر سونے اور چاندی کی بیع تو اس میں کیرٹ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ 24 کیرٹ سونے کو بیچ رہے ہیں 21 کیرٹ کے بدلے میں، تو اب یہاں پہ دیکھیں اب ان کے اندر جو عمدہ ہونے میں فرق ہے، 24 والا زیادہ عمدہ ہے اور 21 والا تھوڑا عمدگی کے اندر اس سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کو برابر سرابر بیچنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے گھڑائی ہے، سونے کو گھڑا ہے، اس میں سے جو کچھ میل اس کے اندر کچھ کھوٹ شامل کیا جاتا ہے، یا کوئی ایسا ہے جس کے اندر کھوٹ شامل نہیں ہے، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جب سونا ہے تو دوسری جانب بھی سونا اسی کے برابر ہی ہونا چاہیے، کمی زیادتی جائز نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَ، اگرچہ مختلف ہو جودت عمدہ ہونے میں وصیاغہ اور گھڑائی کے اندر، وَلَا بُدَّ مِن قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الْاِفْتِرَاقِ۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، برابر ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور دوسری اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ ادھار نہیں کر سکتے ہیں، دونوں جگہ پر، یعنی جو مبیع ہے اور ثمن ہے اس پر فوری قبضہ یہ لازم اور ضروری ہے۔ جو مجلس عقد ہے جہاں پر خرید و فروخت ہو رہی ہے، جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں عوض کے اوپر، ثمن کے اوپر بھی اور مبیع کے اوپر بھی قبضہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔
دیکھیں یہ فرما رہے ہیں ولا بد من قبض العوضین قبل الاشتراکی، اور جدا ہونے سے پہلے عوضین کے اوپر قبضہ یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ سونے کو بیچا ہے چاندی کے بدلے میں، یعنی ایک جانب پہ سونا ہے دوسری جانب پر چاندی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کمی زیادتی یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جنس ایک نہیں ہے، لیکن چونکہ بیع صرف ہے تو یہاں پر قبضہ فوری کرنا یہ ضروری ہے، سونے پر بھی قبضہ اور چاندی پر بھی قبضہ۔ ادھار اس میں نہیں ہو سکتا ہے، البتہ کمی زیادتی یہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو سونا بیچا ہے اس کی جو مالیت ہے وہ 5 لاکھ ہے، اور جو چاندی ہے اس کے بدلے میں اس کی مالیت 6 لاکھ ہے، تو ایسا کرنا جائز اور درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ جب سونا بیچا چاندی کے بدلے میں تو اس میں اضافہ جائز ہے، ایک کی مالیت زیادہ ہو دوسرے کی کم ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واجب التقابض، اور اس میں قبضہ کرنا یہ واجب ہے، اگر قبضہ فوری طور پہ نہیں کریں گے تو پھر یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، آگے مسئلہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ بیع صرف کے اندر مبیع اور ثمن دونوں پر قبضہ فوری یعنی کہ جدا ہونے سے پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر قبضہ نہیں کیا ہے تو یہ بیع صرف باطل ہے، چاہے ایک پر قبضہ نہ کیا ہو چاہے دونوں پر قبضہ نہ کیا ہو، تو یہ والی بیع درست نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے جو اوپر بتا چکا ہوں کہ دونوں عوضین پر قبضہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ فرما رہے ہیں وَإِنِ افْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ، اور اگر بیع صرف میں وہ دونوں جدا ہو گئے، بائع اور مشتری، قبل قبض العوضین، عوضین پر قبضے سے پہلے۔ عوضین کیا ہے؟ مبیع اور ثمن، اور واحدہما، یا ایک پر قبضہ کر لیا ایک پر قبضہ نہیں کیا، مبیع پر قبضہ کر لیا ثمن پر قبضہ نہیں کیا۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ سنیاروں سے سونا خریدتے ہیں، زیور خریدا ہے اور جو پیمنٹ ہے پیمنٹ ادھار کر لی۔ اب مبیع یا زیور کے اوپر تو سونے کے اوپر تو قبضہ کر لیا، لیکن جو اس کی پیمنٹ کیش دینی ہے وہ کیش نہیں دی ہے، وہ ادھار کر لیا، تو پھر کیا ہے؟ باطل العقد دو، تو یہ والا جو عقد صرف ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ باطل ہو جائے گا۔ دونوں پر قبضہ کرنا لازم اور ضروری ہے، آپ اس میں ادھار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ بیع صرف کا جو ثمن ہے اس میں تصرف کرنا قبضہ کرنے سے پہلے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہی والی مثال دیکھ لیں کہ 10 تولے سونا خریدا تھا، مثال کے طور پہ 50 لاکھ کا، 50 لاکھ کا سونا خریدا، اور ابھی اس 50 لاکھ کے اوپر قبضہ نہیں کیا تھا، بلکہ جو قبضہ کرنے سے پہلے بھائی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو 50 لاکھ ہے نا، آپ ایسا کریں، آپ نا اس کی مجھے نا ایک گاڑی خرید کرنا میرے گھر بھجوا دیں۔ تو اب یہ دیکھیں قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس قیمت یعنی جو ثمن ہے اس میں تصرف کیا جا رہا ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے تصرف کرنا بیع صرف کی ثمن میں قبضہ کرنے سے پہلے۔ یہ تو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا 50 لاکھ کی، آپ اس کے بدلے میں چاندی بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 10 تولے سونا بیچا، کس کے بدلے میں؟ 20 تولے چاندی کے بدلے میں۔ اب 20 تولے چاندی ہے، اس کو ثمن بنایا، ابھی ثمن پر بھائی نے قبضہ نہیں کیا ہے، کہ بھائی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو 20 تولے چاندی ہے نا، آپ ایسا کریں اس کی مجھے نا انگوٹھیاں بنا کے نا میرے پاس بھجوا دیں، تو یہ تصرف کرنا قبضہ کرنے سے پہلے جائز اور درست نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ بِيعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً، اگلا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ سونے اور چاندی کو اندازے کے ساتھ بیچنا یہ بھی جائز ہے۔ مطلب ایک طرف سونا ہے، اب وہ ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ 10 تولے ہے یا 12 تولے ہے، دوسری طرف چاندی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے اس کا وزن معلوم نہیں ہے کہ 50 تولے یا 60 تولے ہے، بس اندازے کے ساتھ بیچ دیا تو جائز اور درست ہے۔ کیوں؟ اس میں یہی ہوگا نا، جب آپ اندازے سے بیچیں گے تو وزن کے اندر کمی زیادتی ہو جائے گی، ایٹ دا اینڈ یہی ہے۔ اور وزن کے اندر کمی زیادتی ہو تو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ جب سونے کی بیع چاندی کے بدلے میں ہو تو پھر اس میں تفاضل یعنی کمی زیادتی کرنا یہ جائز اور درست ہے، تو لہذا یہ والا جو سودا ہے یہ جائز اور درست ہو جائے گا۔